سے پہلے شاہ فرمان صاحب آپ کی جانب آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت چیف جسٹس تو بہت کلیئرٹی سے بن کے انتخابات 90 دن میں ہونے ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا ہے اور آئین پر عمل درآمد میں کوئی بہانہ نہیں ہوتا, یہ بڑا واضح ہے دو ٹوک انداز میں. لیکن وہی دوسری جانب گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس وقت بڑی کانفیڈنٹ لگ رہی ہے کہ غالباً وہ کچھ ایسا کرے گی کہ نہ الیکشن ہوں گے اور جوڈیشری کا جو ڈیسیجن ہے وہ بھی اٹھا کے پھینک دیں گے. اس سب میں پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مخدوم شہاب الدین. میں کچھ بیسکس پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے اوپر پھر ہم بلڈ کریں گے کہ مسلم لیگ کی تاریخ کیا ہے, سپریم کورٹ کے اختیارات کیا ہے اور کہاں کہاں یہ ٹکراؤ ہوا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2 پیجز یا 3 پیجز ٹوٹل کانسٹیٹیوشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہ ایسٹ کوسٹ پر 12-13 اسٹیٹس تھے جنہوں نے یہ 7 آرٹیکل آئین بنایا, بڑے چھوٹے چھوٹے آرٹیکل ہیں, اور یہ ریٹیفائی ہوا 1787 میں. امریکہ کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کے بعد 1801 سے 1835 تک جو چیف جسٹس آئے سر جان مارشل, انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ جو آئین کے اندر ایڈمنسٹریٹو, ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو ایکشنز ہیں, اگر وہ آئین سے ماورا ہو جائے تو کون فیصلہ کرے گا؟ اگر جو آئین کے اندر انٹینڈڈ ہے اگر اس سے وہ تجاوز کر جائے تو وہ سپریم جوڈیشری, یہ جو کہتے ہیں نا کہ انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کا حق ہے, تو یہ ہے کہ کیا کوئی ایڈمنسٹریٹو, ایگزیکٹو یا لیجسلیٹو ایکشن کوئی اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن والے تو نہیں کر رہا. اب اس کو کہتے ہیں جوڈیشل ریویو, اور یہ ڈیسائیڈ ہوا 1803 میں میڈیسن ورسن ملبری کیس میں چیف جسٹس جان مارشل نے ڈیسائیڈ کیا. اب سارے ریٹن کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ایگزیکٹو ایکشن, لیجسلیٹو ایکشن اور یہ ویریفائی کرنا یہ حق ہے اور یہ اختیار ہے سپریم کورٹ کا. اب آتے ہیں پاکستان کے کنٹیکسٹ میں. پہلا, جب جوڈیشری کڑی ہو گئی کہ ایڈمنسٹریٹو, ایگزیکٹو, لیجسلیٹو ایکشنز اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہوں گے, تو چیف جسٹس سجاد علی شاہ کا مسئلہ آ گیا. دوسرا مخدوم, آپ دیکھ لیں 14th امینڈمنٹ کے اندر انہوں نے پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ قائم کی کہ جہاں چیئرمین آف دا پارٹی پارلیمنٹ سے بندے کو اتار پھینک سکتا ہے. بعد میں یہ ریشنلائی ہوا اور ان کے ایکشن کو لمٹ کیا گیا, کوئی منی بل کے اندر ڈیفیکشن کو روکا گیا, لیکن انہوں نے ایک ڈکٹیٹرشپ پارٹی کے اندر 14th امینڈمنٹ کے اندر قائم کی. پھر آئے 15th امینڈمنٹ, یہ وہی 15th امینڈمنٹ ہے 1998 میں جس کی وجہ سے نواز شریف کو جانا پڑا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ پہلے تو پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ, اب انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن کو بہانہ بنا کر ایک ایبسولوٹ اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, اور سارا کچھ لیجسلیٹو, ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹی جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری پرائم منسٹر کے ہاتھ میں رکھی. ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی, نیشنل اسمبلی نے ریٹیفائی کیا, لیکن سینٹ سے نہ ہوا, اور سینٹ سے نہ ہوا بلکہ نواز شریف کو جانا پڑا. اب یہ تیسری دفعہ یہ ایبسولوٹ اتھارٹی حاصل کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. یہ ان کی پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ان کی تیسری اٹیمپٹ ہے. میں صرف اس کو ختم کر دوں. اب یہ جو اختیار سپریم کورٹ کے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ پاکستانی آئین کے مطابق اینی تھنگ, کوئی بھی چیز جو کہ اسلامک انجنکشنز کے ساتھ ان کانفلکٹ ہو, ریپگننٹ ہو یا فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ کلیش کرتے ہو, سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے. یہ سپریم کورٹ کی اتھارٹی ہے. اب میرا آخری سینٹنس, یہ کیوں, اگر یہ پارلیمنٹ کے نیچے سپریم کورٹ کو لانا چاہتا ہے تو سپریم کورٹ کسٹوڈین ہے, رسپانسبل ہے فار دا پروٹیکشن
of the fundamental rights of the individual against the state. تو اگر آپ سپریم کورٹ کو گورنمنٹ اور نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ کے نیچے آئیں تو سپریم کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں رہے گی کہ وہ انڈیویجول کے رائٹس کو گورنمنٹ کے اگینسٹ پروٹیکٹ کر سکے. لہذا this very much effort is really in spirit, is against the independence of judiciary and against the protection of the fundamental rights by the Supreme Court. So Supreme Court is the final authority. اور میرا آخری سینٹنس یہ ہے کہ جب 12 اسٹیٹس نے ایسٹ کوسٹ پر ایک لوز کنفیڈریشن 7 آرٹیکل کا آئین بنایا یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اور جان مارشل جیسے چیف جسٹس نے ان کی انٹرپریٹیشن شروع کی، تو وہ لوز کنفیڈریشن کو سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک اسٹرانگ فیڈریشن میں کنورٹ کیا، اور 13 اسٹیٹ سے ویسٹ ورڈ موومنٹ کرتے ہوئے 50 اسٹیٹس بنے. اور مخدوم شہاب الدین، میری آخری بات یہ سپریم کورٹ آخری بات یہ سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے جس نے آئین کو ایسے بنایا کہ یہ 50 اسٹیٹ سے 50 اور بھی ہو جائیں تو وہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا اندیا دے دیا. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.